ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور تقریباً 6 روزے آج کو گزر چکے ہیں۔ رمضان ہماری زندگیوں میں آتا رہا اور جاتا رہا، لیکن سوال یہ ہے کیا رمضان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوئی ہے؟ کیا رمضان کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا رمضان کی وجہ سے تقوی میں کیا تو بھی اضافہ ہوا؟ اللہ کا قرب نصیب ہوا؟ اللہ سے تعلقات نصیب ہوئے؟ خود آدمی اپنی زندگی کے اندر غور کرے گا تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی میں تقریباً 10 رمضان آئے تھے بالغ ہونے کے بعد، میری زندگی میں 20 رمضان آئے بالغ ہونے کے بعد، لیکن میں جوں کا تو ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا۔ وہی جھوٹ میرے اندر ہے، وہی بددیانتی میرے اندر ہے، وہی خیانت میرے اندر ہے، وہی سودی کاروباری میرے اندر ہے، وہی غیبتوں کا ماحول میرے اندر ہے، وہی پرانی عادتیں میری زندگی سے نہیں چھوٹ پا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رمضان چاہے 1000 مرتبہ بھی آ جائے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں تو اللہ بھی نہیں بدلاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، رمضان کے مبارک کے مہینے کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر کیسی اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اپنی متوجہ خاص طور پر رمضان میں بندوں سے فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ گزشتہ جمعہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ہم لوگوں کا یعنی جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روزانہ اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو اللہ کے سامنے مانگے اللہ اس کو پورا کریں گے، مغفرت چاہنے والا، حاجتیں چاہنے والا، ضرورتیں مانگنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس آیت کے بعد یعنی رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس آیت کے بعد یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پیغمبر جب آپ
جب آپ سے میرے بندے پوچھیں گے میرے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں پوچھیں گے، تو آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے انی قریب، میں بالکل بندوں کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں ہر پکارنے والے کا پکار کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین رکھو کہ اللہ دعاؤں کو سننے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں اور پورا کرنے والے بھی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے، رشد و ہدایت پانے والے بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا سارا مہینہ دعا کی قبولیت کے لیے رکھا ہے۔ جب بھی بندے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، خصوصاً افطاری کے موقع پر۔ افطاری کا موقع کب ہوتا ہے؟ جیسا کہ آج 6:30 سے افطار کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 6:30 پر یا 6:20 سے کچھ وقت شروع ہوتا ہے افطار کا۔ 6:30 پر افطار کی دعا پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ 5 منٹ کا جو وقفہ ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے۔ اس وقت میں جو بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سحری کے موقع پر جب بندہ سحری کرتا ہے تو سحری کے موقع پر بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس وقت بندے غافل ہو کر صرف سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ بس پیٹ میں جب کھانا پڑ جاتا ہے تو وہ وزن ہو جاتا ہے، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک تو دعا نہ مانگنا اور دوسرا فجر کی نماز کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دعا مانگنا اسی کی توفیق ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین زیادہ ہوتا ہے، اور دعا وہی شخص نہیں مانگ سکتا جس پر اللہ کو اتنا یقین نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دعا مانگنے کے لیے کچھ آداب ہے، کچھ شرائط ہے۔ دعا کن کی قبول کی جاتی ہے اور کن کی قبول نہیں کی جاتی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے تو چاہے وہ رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ جو کوئی بندہ سفر کی حالت میں سفر کرنے کے لیے نکلا، 80 پر 2 کلومیٹر کے فاصلہ طے کرنے کے لیے شہر سے نکلا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتے۔ مریض کی دعا، بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ تو مسافر آدمی سفر کی حالت میں موجود ہے، سفر کی حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب وہ ایسا آدمی جو بالکل سفر کی حالت میں پریشان ہے، پرا گندا بال والا، کپڑے میلے کچیلے، اور ایسے وقت میں وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا ربی کہہ کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا کپڑا جو اس کے جسم پر لگا ہوا ہے وہ بھی حرام مال سے لیا ہوا ہے، اور اس کا کھانے کا انتظام بھی حرام مال سے آ کر کیا ہے، حرام مال سے اس کے پیٹ کے اندر اس کا گوشت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر دعا مانگتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، 2 چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہیں۔ ایک، اپنا پیٹ اور اپنا جسم، یعنی یہ کپڑا اور اپنا پیٹ حرام مال سے بچا لے۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے کا معمول بنا لے۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی گناہ کرنے کا موقع حاصل ہوا، مثال کے طور پر موبائل کھول کر دیکھا، اس کے اندر ننگی تصویر نظر آئی، محض اللہ سے ڈر کر اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیا اور اس تصویر کو ختم کر دیا، یا اس گانے کو ڈیلیٹ کر دیا، یا اس فلم کو ڈیلیٹ کر دیا، تو یہ گناہ کرنے کا موقع تھا لیکن اللہ سے ڈر کر بچ گیا،
تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جو وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے پیٹ کا حرام مال سے پاک ہونا ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا آدمی کا ضروری ہے. یہ دو چیزوں سے بچ کر بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے. آپ کو معلوم ہے اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور انگریز کو جو پانی پلائے ہیں وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اللہ سے ایسے دعا مانگتے تھے جیسے چھوٹا بچہ کسی بات کو منوانے کے لیے ماں باپ سے روتا ہے پلاتا ہے. اس طریقے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مانگا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا مانگتے تھے. آہوزاری کرنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو. کیسے پکارو؟ گڑ گڑا کر، رو کر. ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ ہم اللہ کے سامنے ہی نہیں اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا روئیں گے، کیا گڑ گڑائیں گے؟ جب ہم اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے. تو میرے بھائیو، رمضان کے اندر ہر مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر ہر مسلمان کا دل عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہم اپنے اللہ کو نہیں مناتے، اللہ کے سامنے روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، تو پھر زندگی بھر وہ دوسروں کے سامنے رونا پڑے گا، دوسروں کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا. تو میرا حال میرے بھائیو، جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور حرام مال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر ایک سفر میں گئے. تو سفر کے دوران ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی صفت یہی تھی کہ کسی بھی عورت کو اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے زبردستی قبضہ کر لیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیے، اگر بادشاہ آپ کو زبردستی سے پکڑ لیا تو ایسی صورت میں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ میری بیوی ہیں، بلکہ اگر اس نے پوچھا آپ کون ہیں تو یہ کہہ دینا کہ ابراہیم کی بہن ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہیں، یعنی دینی اعتبار سے ہر سارے مسلمان دین کے اعتبار سے سب بھائی بہن ہیں. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اس مقام تک پہنچے تو وہاں کے فوجی فوراً پکڑ لیے اور حضرت سارہ کو پکڑ کر لے کے گئے. اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کر دعا میں مشغول ہو گئے. اور ادھر جب اس ظالم بادشاہ کے دربار میں حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو ظالم بادشاہ تھا، حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس کی بیوی ہے، کس کی بہن ہے، کچھ نہیں پوچھا. فوراً اس نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھا دیا اور حضرت سارہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑنا تھا تو اللہ کی لاٹھی اس پر برسی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور سمجھو کہ جیسے لقوہ مارا ہوا آدمی جس کے ہاتھ کو لقوہ مار دے، جس کے پیر کو لقوہ مار دے، تو اس طرح کی اس کی حالت ہو گئی. تو اس نے فوراً حضرت سارہ سے کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، آئندہ سے میں اس طرح کی خیانت اور بددیانتی نہیں کروں گا، اس طرح کی بدکاری کا کام نہیں کروں گا. تو چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی تو اللہ نے اسے پھر چھوڑ دیا. جو ہوس کا شکار ہوتا ہے آدمی، جس کے اندر ہوس پائی جاتی ہے، جس کے اندر یعنی انسانوں کے ساتھ ظلم کا مادہ جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سیٹ کو بھی نہیں دیکھتا، اپنی وجود کو بھی نہیں دیکھتا، تو وہ دوبارہ گناہ کرنے لگتا ہے.
تو انسان کی یہی فطرت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے واسطہ ہی نہیں۔ جب کوئی پریشانی آ جاتی تو مسجد کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اللہ سے مانگنے لگتا ہے، دعائیں کی درخواست کرنے لگتا ہے۔ جب اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بندہ اللہ سے اتنا غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے، پھر اللہ پکڑتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا لگاؤ لگا لو، حالات دنیا کے صحیح نہیں ہیں، خصوصاً ہندوستان کے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں 1850 میں اور اسی طرح 1940 میں جو حالت ہندوستان کے اندر تھی، اس سے زیادہ خطرناک حالت اب ہندوستان کی پائی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ نسل کشی، مسلمانوں کے قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، ہتھیاریں تقسیم کر رہے ہیں، مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھے کہ آندھرا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہم اپنی دکانوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہیں، دشمن ادھر سب اندرونی طور پر بغیر آواز کے پلان کر چکا ہے۔ اور ہم رمضان کا مہینہ بھی آئے، نہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ روزانہ پکارتے ہیں، اللہ یہ نہیں پوچھتے کہ میرا بندہ اتنے دور رہا، اتنے دن کیوں نہیں مانگا، آج کیوں مانگ رہا ہے۔ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ویلکم کہیں گے۔ جب بھی ہاتھ اٹھیں گے، گناہوں سے معافی کا جو کوئی بندہ طلبگار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ فوراً معاف کر دیں گے۔ یہی نہیں پوچھیں گے تو کیوں جان بوجھ کر گناہ کیا، تجھے معلوم تھا کہ یہ گناہ تھا، تو کیوں کیا، یہ نہیں پوچھیں گے اللہ۔ جب معافی کے لیے 2 آنسو بہتے ہیں، اس کے دل کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کا کھا رہا ہوں، اللہ کا پہن رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے، بندہ جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ تو پھر دوبارہ اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ پکڑ لیا، پھر اللہ نے پکڑ لیا اسے۔ پھر اس نے آہوزاری کرنے لگا کہ آپ کون ہیں معلوم نہیں ہے، دعا کر دو، آئندہ سے میں نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو پھر اللہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد نے اپنے ملازمین اور فوجیوں سے کہا، تم لوگ بیوقوف ہو، پاگل ہو، میرے پاس تم انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ کوئی جنی عورت ہے، میرے پاس تم انسان کو نہیں لائے، جنی عورت کو لائے ہو، اس کی وجہ سے مجھے اتنی مصیبت اٹھانا پڑتی ہے، لے کے چلے جاؤ ان کو یہاں سے۔ اب اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، انہوں نے میرے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں ان کے لیے گفٹ کے طور پر ایک باندی کو دیتا ہوں جن کا نام ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ یہیں پر باندی ملی۔ اب یہ ہاجرہ کو لے کر حضرت سارہ نکلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں مشغول ہیں، پیغمبر ہیں، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی مدد فوراً آ سکتی تھی، دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امتی کو چاہیے کہ اور زیادہ ہاتھ اٹھائے، پیغمبر جب اللہ سے مانگنے والے بنتے ہیں تو امتی کو چاہیے اور زیادہ مانگنے والے بن جائے، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا کہ کیا ہوا مسئلہ، تو انہوں نے ساری تفصیل بیان کی۔ تو یہ سب ایک تو نماز پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی ایسا کھٹین مسئلہ پیش آتا ہے تو اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، گھر کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، بیپار کا مسئلہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ افسوس ہے آج مسلمانوں پر، رمضان کے مہینہ ہے، جمعے کی بھی قدر نہیں، رمضان کے روزوں کی بھی قدر نہیں، رمضان کے نمازوں کی بھی قدر نہیں، تراویح کی بھی قدر نہیں۔ کتنا بولیں گے ہم لوگ؟
دیکھیے آج اتنا وقت ہو رہا ہے، 1:20 ہو رہا ہے، اندر کی مسجد ہی بھری ہے، باہر کی مسجد ایسے ہی خالی ہے. دیکھتے سو بیان کب ختم ہوتا کہ دیکھ کو آتے سو. کئی کو ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی ضرورت نہیں. دین کی باتیں سننے کے لیے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے مسجد کے اندر وہ فجر میں تفسیر اور عصر میں وہ فضائل عمل پڑھتے نہیں، سلام پھیرتے ہی کیا کہ ان کو پکڑ لے کو بند کو رکھ ڈالے سر کا تھا، سلام پھیرتے فوراً اٹھ کو چل جاتے ہیں. ارے بھائی 4 باتیں رمضان کے متعلق سن لو، شب قدر کے متعلق 4 باتیں. اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کے احادیث سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا کلام سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا خاک اپنے دین کی حفاظت کر لیں گے یہ لوگ؟ کیوں مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں مسلمان آج پریشان ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو بڑا ہلکا سمجھ لیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا بس دنیا اچھی چلے، بیپار اچھا چلے، رمضان کا موسم ہے اور یہ بیپار کا موسم ہے، بس یہ ہمارا بیپار ہو جائے تو ہماری زندگی چل جائے. میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. آگ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ آج کل کے حالات جو چل رہے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے. تو میرا حال میرے بھائیو، خوب رونے والے بن جاؤ. رمضان کے اندر دعائیں قبول ہوتے ہیں، رمضان کے اندر اللہ کے سامنے پوری امت کے لیے سوال کرو. پوری امت کے بارے میں اس وقت امت مسلمان خصوصاً پریشان ہے. کرناٹک کے معاملے میں آپ سنے ہوں گے، سب سے پہلے انہوں نے حجاب کا مسئلہ اٹھایا ہے. دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کوئی مندروں کے سامنے کوئی مسلمان بیپار نہیں کرے گا، صرف ہندو ہی بیپار کریں گے. تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ گوشت کی دکانیں بند کر دیں، گوشت کی دکانیں بند کر دیں. چوتھا مسئلہ یہ اٹھایا کہ مسجدوں کے لوڈ اسپیکر سے اذان بھی ختم کر دیں. یہ بازو 120 کلومیٹر کی دور کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں کا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے رمضان میں اللہ کو منانے والے بن جاؤ. حالات بڑے بدتر ہیں، بڑے بدتر ہیں. جب بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات وہ 1850 پر 4 میں دیکھے گئے تھے، 1940 پر 7 میں دیکھے گئے تھے، تو آج ہم ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو رکھ کر دعا مانگا کرو کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کو اتنا پیسہ دیا میں، ذرا اٹھ کو دعا کر ڈالو. میں نے مدرسے کے لیے اتنا پیسہ دیا، ذرا اٹھ کر دعا کر ڈالو، نام لے کر دعا کرو کہ فلاں صاحب اتنا دیے ہیں، فلاں صاحب اتنا دیے ہیں. اس سے کیا فرق نہیں پڑتا اللہ کو. میرے بھائیو، اپنی نیکی اللہ کے سامنے بتاؤ. لوگوں کے سامنے بتانے سے لوگ کیا کریں گے؟ صرف تعریف کریں گے. اجر کون دینے والا؟ دعاؤں کو کون قبول کرنے والا؟ تو جو بندہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرو. یا اللہ فلاں نیکی میں نے آپ کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس نیکی کو قبول فرما کر میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمیوں کا واقعہ کہ 3 آدمی ایک سفر میں جا رہے تھے. ایک دم زور کی بارش لگ گئی، اتنی زور کی بارش ہوئی، اب وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. اب جیسے ہی غار میں چلے گئے تو ایک بڑا پتھر اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب کھولنے کی کوئی چانسز نہیں، اتنا بڑا پتھر تینوں مل کر ہٹا رہے ہیں، ہٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. اب تینوں آپس میں مشورہ کیے کہ کیا کرنا چاہیے. تینوں نے کہا کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی نیکی جو محض اللہ کے لیے کی ہوں، اس نیکی کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے. تو اسی لیے دعا میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی لیکن کام کر جاتی ہے. دعا میں ایسی طاقت ہوتی ہے. اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو. جس پر ظلم کر رہا ہے اس کی آہ زندگی کو تباہ کر سکتی ہے. نظر نہیں آتا لیکن کام ہو جاتا ہے. تو تینوں نے دعا کرنا شروع کر دیا. تو ایک نے
سب سے پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری بکریاں تھیں، میں روزانہ بکریاں چرایا کرتا ہوں، اور جب میں شام کو واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نچوڑ کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہوں۔ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہیں پیش کرتا اس وقت تک میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں پلاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگل میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلا اور سفر اتنا دور ہو چکا تھا، وقت پر میں واپس آنا مشکل ہو گیا۔ جب رات بہت دیر گزر گئی، میں جب واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدین سو چکے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق اس بکریوں سے دودھ نکالا اور میں اپنے والدین کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا، اور ادھر میرے بیوی بچے بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن میرا معمول تھا کہ میرے والدین کو جب تک میں دودھ نہیں پلاتا اس وقت میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتا۔ تو بہرحال میری بیوی بچے ایسے بہل کر سو گئے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر میں نے ایسے ہی کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی، میری والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے ان کے سامنے دودھ پیش کیا، وہ پیے، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ یہ نیکی میں نے محض آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے سامنے تعریف کرنے کے لیے نہیں کیا۔ آج کل لوگ ماں باپ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو بولنے کو پھرتے ہیں میں نے ماں باپ کو اتنا دیا ہے۔ آج کل لوگ ماں باپ کے ساتھ کوئی کپڑا بھی لا کر دیتے، بول لے کر پھرتے کہ میں نے ماں باپ کو یہ کپڑا لا کر دیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان اولاد کو، کیا ماں باپ بچپن سے تمہیں نہیں پالے؟ ماں باپ بچپن سے پیسہ نہیں دیے؟ ماں باپ بچپن سے انہوں نے اپنی زندگی کو بھول کر تمہاری زندگی بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ نیکی محض آپ کے لیے کیا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کیا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اگر یہ نیکی، میری یہ نیکی آپ کو پسند آئی ہے، آپ اسے قبول کیے ہیں، یا اللہ اس نیکی کی وجہ سے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، کوئی کو ہٹا ہی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹایا۔ اس لیے دعا میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو نظر، یعنی انسان کو نظر نہیں آتی لیکن کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی، اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، یعنی چچا کی بیٹی تھی، اس سے نکاح کرنا بھی جائز تھا، بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے اسے نکاح کا آفر دیا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، حالات اس کو ایسے آ گئے، اس پر حالات ایسے آ گئے، وہ پیسوں کی محتاج بن گئی۔ میرے پاس آئی کچھ دینار مانگنے کے لیے کہ میری یہ حالت ہے، یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ دینار مجھے دے دیجئے۔ تو میں نے کہا میں دینار دوں گا ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ کہ میری خواہش کو اگر پوری کرو گی تو میں تمہیں دینار دوں گا، میرے ساتھ برا کام کرو گی، بدکاری کا کام کرو گی تو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ اب وہ اتنی مجبور تھی، اس نے اس مجبوری کو سامنے دیکھ کر اس نے ہاں کہہ دی۔ اب گناہ کا موقع آ گیا، عورت بھی راضی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس پر قابو پا لیا تو اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ یہ جملہ میرے کان میں پڑا تو میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے اس کو پیسے دے دیا اور کہا کہ چلے جا یہاں سے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جو آج کل میں بارہا کہتا ہوں، محلوں کے اندر، اس محلے کے اندر خصوصاً کوئٹ کو جا کو رہتی، اس کی بیوی تنہا رہتی، انہیں
مردہ گھسنے والے بھی گھر موجود ہیں، میں کھلا بول رہا ہوں، کتنے کی گھر ایسے ہیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو شرم کرو اللہ سے، زنا سے بچ جاؤ، زندگی کو تباہ کرنے والا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ زنا ہے۔ تعلقات کو ختم کر دو، نوجوانوں اپنی وہ عاشقاؤں کو ختم کر دو، نوجوان اپنے عشق کا بہانہ بنا کر ناجائز عشق، حرام عشق، اسے محبت کا نام دیتے، اسے محبت نہیں بولتے، اسے ہوس بولتے۔ کسی کی بیٹی سے تعلقات قائم کرنا، کسی کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، محبت کا بہانہ بنانا۔ اب وہ بیٹیاں بھی ایسی ہیں، ماں باپ کو چننا لگا کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتی۔ وہی موبائل، جو موبائل باپ اپنی بیٹی کو اس نیت سے دلاتا ہے کہ میری بیٹی کی مانگ ہے، برتھ ڈے کے موقع پر گفٹ لے جا کے دیتا ہے، تو وہی موبائل کسی ناجائز مرد سے تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچی ماں باپ کو چھپا کر اس سے تعلقات قائم کرتی ہے، یہ بچہ اپنے ماں باپ سے یعنی چھپا کر تعلقات قائم کرتا ہے، اور دونوں کے تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں، پھر بھاگ کر چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نامحرم لڑکی سے بات کرنے کا عذاب جانتے ہیں؟ سزا کل قیامت کے دن 1000 سال، ایک بول کے بدلے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کسی نامحرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا، کل قیامت کے دن اس آنکھ کے اندر اللہ شیش پگھلا کر ڈالیں گے۔ موبائل ہے، کالج کی زندگی ہے، انجوائمنٹ کی زندگی ہے، کالج میں لڑکے لڑکیاں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنے والے بنی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والی بنی۔ شادیوں سے پہلے ایسے ناجائز کام ہو جاتے ہیں جو شادیوں کے بعد ان کی نسل یعنی مشکوک بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو۔ مسلمان کچھ بھی نہ کرو، عبادت فرض نمازیں پڑھ لو، نفل بھی نہیں پڑھے تو کیا بھی حرج نہیں، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو میرا حال، یا اللہ، میں نے اس وقت زنا کا موقع تھا، سب کچھ، وہ لڑکی میرے قابو میں تھی، مجبور تھی، لیکن محض آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، قبول ہے، تھوڑا سا پتھر ہٹا دیجئے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو بندہ گناہ کا موقع آ جائے، محض اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا، فوراً دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا کریں، آج کل کا کلچر تو ایسا بن گیا، اللہ اکبر، نہ گلیوں میں آنکھوں کی حفاظت ممکن ہے، نہ بازاروں میں آنکھوں کی حفاظت ممکن ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، لیکن تینوں نکل نہیں پا رہے تھے، اتنا ہی پتھر ہٹا تھا۔ تیسرا آدمی یہ دعا کرنے لگا، 2 آدمیوں کی دعا قبول ہوئی، تھوڑا سا پتھر ہٹا، اتنا ہی ہٹا کہ لیکن تینوں باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو تیسرے آدمی نے یہ دعا کی کہ اللہ، میں بہت سارے مزدور رکھا ہوا تھا کام کرانے کے لیے، بہت سارے مزدور تھے میرے پاس کام کرانے کے لیے، میں کام کرایا کرتا تھا، شام ہوتے ہی ان کی مزدوری دے دیا کرتا تھا۔ تو اسی لیے جن کے یہاں ملازمتیں ہوتی ہیں، نوکریاں کرنے والے، دکان میں کام کرنے والے، اور اسی طرح مدارس میں کام کرنے والے، مساجد میں کام کرنے والے، وقت پر تنخواہ دے دینا چاہیے۔ دیری کریں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے آپ سے نے فرمایا،
مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر لیا کرو. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ تھکاتے سو کام کرانے کا کرا لے کو سما آ جاؤ پرسوں آ جاؤ. نہیں ابھی پیسے ایڈجسٹ ہوئی نہیں, کئی کو کام کروایا جب تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. مزدور کو اتنا ستا رہا ہے, کام کرنے والے کو ستا رہا ہے, نہیں اب سے ہفتہ آتی ہیں تو پیسے اب سے ہفتہ آ جاؤ. اب یہ مزدور بیچارہ, اس کا گھر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے یعنی بچوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے خود ذات کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں ہاسپٹل کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو آج وہی سے بن گیا, بلڈنگ پر بلڈنگ کھڑا کرتے رہتے ہیں لیکن مزدور کو پیسہ وقت پر نہیں دیتے. ویسی بلڈنگیں کھڑا کر کے کیا فائدہ؟ جو لوگ مزدور کو ستاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, کل قیامت کے یعنی جتنا تکلیف پہنچائیں گے کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا, اللہ پکڑیں گے کل قیامت کے دن. تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں شام تک مزدوری کرواتا اور شام ہوتی مزدور کے مزدوری ادا کر دیتا تھا. ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک مزدور نے شام میں جلدی تھی, مزدوری لیے بغیر چلا گیا. امانت داری دیکھو, اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے امانت داری کیا ہوتی ہے. اسلام اور دین مکمل طور پر خیر خواہی کا نام ہے. الدین والنصیحہ. ڈبانے کا کام, پیسہ ہڑپ کر لینے کا نام اور دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر لینے کا نام اسلام اور دین نہیں ہے. دھوکے بازی کا نام دین نہیں ہے. تو میں نے اس کی مزدوری کو ایسے ہی اٹھا کے رکھا اور اس کی مزدوری کے پیسوں سے میں نے ایک بکری خریدی, اسے پالا, یہاں تک کہ بڑھاتا گیا, اس کا ایک ریوڑ بن گیا. پھر میں نے اسی طرح گائے اونٹ لینا شروع کیا اسی مزدور کے پیسوں کے میں, یہاں تک کہ بڑھتے گئے, گایوں کا ایک ریوڑ ہو گیا, اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو گیا. پھر ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا کہ یجمان میری مزدوری میں لیے بغیر اس دن چلا گیا تھا, آپ ذرا میری مزدوری کو واپس کر دیجئے. میں نے کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ جو نظر آ رہا ہے, گایوں کا اونٹوں کا جو ریوڑ نظر آ رہا ہے, یہ تیری مزدوری لے کے جا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, میری کیا مزدوری ہے صبح سے لے کر شام تک کام کر دے گی, تھوڑے سے پیسے, یہ سب آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ واقعتاً آپ کے پیسے سے میں نے یہ سارا ریوڑ بڑھایا ہے, آپ کا مال بڑھایا ہے. ہے کوئی ایسا انسانیت رکھنے والا؟ ہے ایسا کوئی خیر خواہ؟ آج تو آ کر انہیں چل گا تو بس دبانے کے سوچ میں چل رہتی, انہیں لیا نہیں تو جو بس کر کو بولتے رہتی. تو پھر ہمارے گھر چلیں گے اچھے طریقے سے؟ مصیبتیں آئے بغیر رہیں گے اپنے گھروں کے اندر؟ پریشانیاں آئے بغیر رہیں گے گھروں کے اندر؟ جیسے ہم دوسروں کو دھوکہ دیں گے ہم کو دھوکہ دینے والے پیدا ہوں گے, جیسے ہم نے دوسروں پر ظلم کیا ہم پر ظلم کرنے والے پیدا ہوں گے. ہم نے دوسروں کے ساتھ جیسے معاملہ کیا ہمارے ساتھ ویسے معاملہ کیا جائے گا. یہ کیا حضرت رمضان کے موقع پر یہ سب باتیں کہ بولے تو سدھرنا ہے میرے بھائیو. رمضان کا روزہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے. رمضان کے اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے. دل میں اتنا گندا رکھ لے کو کوئی نے پڑھا سو پڑھا بولے تو فائدہ نہیں اس کا. تو اس لیے میرے بھائیو, تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ واقعتاً تیرا ہی ریوڑ ہے. تو اب وہ آدمی بخوشی اپنا ریوڑ لے کے چلا گیا. تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ محض آپ کے لیے کیا. اسی لیے مسلمان کی خوبصورتی, ایمان والے کی خوبصورتی یہ ہے, یہ وہ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. دکھاوا اور اسی طرح واہ واہ, یہ تو منافق اور شیطان کی نشانی ہے. شیطان تو واہ واہی چاہتا ہے, نفاق رکھنے والا تو واہ واہی چاہتا ہے کہ میں عمل کروں تو لوگ دیکھیں, میں کوئی کام کروں تو لوگ دیکھ کر میری تعریف کرنے والے بن جائے, میری واہ واہی بن جائے, میری شہرت ہو جائے, لوگ مجھے پہچاننے والے بن جائیں کہ فلاں آدمی باپ اتنے شادیاں کرواتا بھائی,
اتنے آ کر کیا ہے پیسے دینے والا، اتنا مساجد کو خرچ کرنے والا، اتنا مدارس کو خرچ کرنے والا، یتیموں اور بیواؤں کو اتنا خرچ کرنے والا۔ آج کل تو رمضان کا موقع ہے، اب تو پاکٹاں بنانے والے بڑی تیزی کے ساتھ پاکٹاں بنائیں گے اور پاکٹ دینے والے کو پاکٹ دے کر وہاں سے فوٹو کھنچوائیں گے اور فیس بک میں رکھ کر اسے ذلیل کریں گے، ہم نے جس کے ساتھ احسان کیا ہے یہ ہمارا آدمی، یہ ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ فیس بک میں، واٹس ایپ میں اب تو پیکیجیں بنا کر گھر گھر تک پہنچ کر ایک فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور دیکھو یہ آ کر ہم نے اس کے ساتھ مدد کی ہے۔ آپ کی ایسی مدد کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فوٹو کھنچوایا ہے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یعنی یہ فوٹو کھنچوایا ہے۔ اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی کہ میری تعریف فرشتے کرے، میری تعریف اللہ کے یہاں ہو کہ فلاں بندہ میرے لیے کام کرنے والا بن رہا ہے، میرے لیے آ کر کے پیسہ خرچ کرنے والا بن رہا ہے، تو اسی لیے میرے بھائیو رمضان میں شور و شرابہ، اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگ بھی ایسا بھئی فلاں جگہ روزے کی افطار کی دعوت ہے، دعوت کراؤ ضرور، شور و شرابہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، گھر کے اندر کرواؤ، گلیوں میں اتنا بڑا سٹول، اتنے بڑے شامیانہ، ادھر سے آنے والوں کو تکلیف، ادھر سے آنے والوں کو بلاک کر دیا راستہ، تو کیا ہم مسلمان دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم مسلمان دوسروں کو تکلیف دے کر اس طرح عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ افطار کو یعنی روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن اخلاص کے ساتھ کرواؤ، اپنے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، رشتہ داروں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، ان کو سحری کرواؤ، افطار کرواؤ۔ تو بہرحال میرے بھائیو، جب یہ آدمی دعا کیا کہ اللہ محض یہ آپ کے لیے کیا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اگر آپ کو یہ میری نیکی پسند ہے یا اللہ ہٹا دیجئے، تو اللہ نے تیسرے آدمی کی دعا قبول کیا اور وہ پتھر ہٹ گیا، یہ تینوں آسانی کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ ہوتا ہے دعا، دعا کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اندازہ لگائیں، کبھی ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر روئے ہیں؟ ذرہ گریباں میں جھانک کر دیکھو، سحری میں اٹھنے کا موقع ملتا ہے، کوئی نہیں رہتا ہے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے علاوہ، کبھی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اللہ میری یہ مصیبت ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرے یہ کر یہ کام ہے، یا اللہ تو ہی کام بنانے والا، تو ہی میری حاجتوں کو پوری کرنے والا، 2 آنسو بہائیں ہمیں کبھی؟ اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے، دوسروں کے سامنے رونا پڑے گا۔ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلنا پڑے گا۔ یہ زبان یہ سوال اللہ کے سامنے نہیں کرے، دوسروں کے سامنے سوال کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا اچھا موقع ہے، پوری امت پریشان ہے، خصوصاً ہندوستان کے اندر مسلمان ایسے جا کر دیکھو یو پی کی حالت کیا ہے، مسجدوں میں آگ لگا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر یعنی جھنڈے گاڑ رہے ہیں، RSS کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، گھروں میں گھس کر مار رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر لو، جیسا چاہے رہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے رمضان کے وقت کو ضائع مت کرو۔ تراویح کا موقع ہے، تراویح میں شامل ہو جاؤ، قرآن سنو، قرآن کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور سب روزے کو جان بچ کر چھوڑا مت کیا کرو۔ شروع میں تو پوری مسجد بھرتی تھی عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، آج مسجدیں بھرنا مشکل ہو گئی۔ جیسے جیسے رمضان کا دور دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، مسلمان رمضان سے اتنا ہی دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کیا تو بولے تو گرمی ہے، دھوپ ہے، واقعتاً گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر کام کرتا ہے، روزہ رہتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا ہے، اندازہ لگاؤ اللہ کو کتنا پسند آئے گا یہ آدمی۔ گرمی ہوتی ہے، پسینے پر پسینہ نکلتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن سن رہا ہے، اس وجہ سے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ بہت قریب ہے انسانوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پیغمبر آپ کو میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے تو بول دو ان کو، میرے بندوں کو بول دو، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ چاہیے کہ میرے بندے مجھ سے مانگنے والے بن جائے، مجھ پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے خوب مانگنے والے بن جاؤ، خوب رمضان کی قدر کر لو۔ پتہ نہیں اس مجمع کے اندر اگلا رمضان کون گزارے گا، کون نہیں گزارے گا، کون دنیا سے چلا جائے، پتہ نہیں۔ ہر رمضان کو غنیمت سمجھو، ہر روزے کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔